الہ الا اللہ میں ہے کیا چیز، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب لا الہ الا اللہ، اب کلمہ بندہ پڑھے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس طرح ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، میں نے پچھلے جمعے پر بھی بتایا، اگر کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، پھر انکار کے طور پر عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے، اسے کیا پتا بیچارے کو لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، اسے تو کوئی پتہ نہیں۔ ایک بندہ جھوٹا یعنی ایک قتل کر کے بھی جب جھوٹی گواہی اپنے ساتھ کھڑی کرتا ہے اور جج کے سامنے مطمئن کرنے کے لیے وہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن بھی اٹھا لیتا ہے۔ ایک منڈی پہ جھوٹ بول کر جانور فروخت کرنے والا بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میاں یہ کلمہ اگر اتنا ہی آسان تھا، میری بات سمجھ آ رہی ہے، اتنا ہی اگر ہلکا تھا، اتنا ہی آسان بات تھی، تو ابو ہریرہ اور اس کی ماں میں اتنی جدائی کیوں پڑی؟ اگر اتنا ہی ہلکا کلمہ تھا کہ میں نے ایک بھینس اور ایک گائے بیچنے کے لیے اس کو پڑھ کر بیچ سکتا تھا، اتنا ہی اگر آسان تھا، پھر آسیہ کے ٹکڑے کیوں ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہا اونٹوں کے ساتھ باندھ کے؟ ابو جہل نے ایک اونٹ ادھر دوڑایا، ایک اونٹ ادھر دوڑایا اور دونوں ٹانگوں کو چیر کے رکھ دیا۔ ایک عورت، مسلم عورت کو اتنا ظلم کیوں برداشت کرنا پڑا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آ رہے اور اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر لے پھر اس کو جا کر قتل کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل بن کر آنے والا جب اپنی بہن کے گھر گیا، آخر وہ جو لڑائی ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے حضرت فاروق اعظم کی اور ان کی بہن کے جو گھر والا تھا، ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی، وہ شخص زخمی ہو گیا، خون و خون ہو گیا۔ درمیان میں فاروق اعظم کی بہن آ گئی کہ خبردار، اگر تیرے اندر خطاب کا خون ہے، میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی عمر، تجھے میں جدا کرنا برداشت کر سکتی ہوں۔ اتنا اگر ہلکا کلمہ تھا، فاروق اعظم اور ان کی بہن آپس میں کیوں جدائی کے نعرے لگا رہے تھے؟ قابل غور بات ہے جی، سمجھنا تو ہے کلمے کو، ایسے تو نہیں چھوڑیں گے ساری زندگی پڑھ پڑھ۔ اور یہ بھی میں بتاؤں، صرف زبان سے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، زبان سے پڑھ کر آپ کہیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک اس کے مفہوم کو آپ نہیں، ہاں مفہوم سمجھ کر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو جانا یہ کمزوری ہے انسان کی۔ بعض اوقات رسالت کے تقاضے پورے کرنا میں بندے کی کوتاہی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا، یا رسالت کے جتنے تقاضے ہیں، یا لا الہ الا اللہ الوہیت کے جتنے، اس میں کمزوری ایک الگ عنوان ہے، لیکن ایک بندہ شروع ہی سے سمجھتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، آخر میں پیدا ہوا، میرے ایک کان میں بھی یہ گونج لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ میرے ایک کان میں گونج لگی اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ گونج لگی، پھر میں جوان ہو گیا، میرا نکاح ہوا، اس وقت بھی یہ گونج لگی، میں مروں گا تب بھی یہ گونج لگے گی۔ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہے کہ جو بنیادوں سے لے کر اختتام تک، یعنی شروع سے لے کر آخر تک زندگی کو بند کرنا، یہ سائڈوں سے کلمے کی ڈوری ہے، دیوار پھری ہے، اس میں میں بند ہوں، اس سے باہر میں نہیں نکل سکتا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں بھی سمجھے، ضروری نہیں ہمارے پاس، جہاں بھی سمجھے، جس کے پاس جائیں، کسی پروفیسر کے پاس جائیں، کوئی عربی دان تلاش کریں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی استاد تلاش کرے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، جہاں میری زندگی کا یہ مقصد ہے، یہ بیج لگانا ہے، یہ کھاد لگانی ہے، اتنی بار ہل چلانا ہے، اتنی بار پانی لگانا ہے، تب جا کر میری کھیتی آباد ہوگی، تب جا کر مجھے نفع حاصل ہوگا۔ ایمان کی کھیتی آباد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ والا بیج بھی
پرکھنا ہوگا، محمد الرسول اللہ والی کھاد بھی پرکھنی ہوگی، تب جا کر کھیتی ایمان والی آباد ہوگی، اس کے علاوہ آباد نہیں ہوتی۔ دنیا کے معاملات بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتے، کہ دین اتنا سستا خود بخود آنا راضی اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کرنے میں لگے ہیں، دوڑ ہے، صبح و شام دوڑ ہے، سب کچھ حاصل کرنے میں لگے ہیں، نہیں اگر حاصل کرتے تو یہ ہماری آخرت جو ہمارے قدموں میں پڑی ہے، صبح و شام مٹی میں ہم اس کو روندے جا رہے ہیں، اس کو ہم تلاش نہیں کرتے۔ میں نے بتایا ہے دین پر عمل نہ کر سکنا، ایک بندے کو پتہ ہے نماز میرے اوپر فرض ہے، اس سے رہ جاتی ہے، یہ الگ عنوان ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کا میں پابند آپ کو نہیں کر رہا، ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے نماز کی پابندی، لیکن نماز رہ جائے پھر بندہ دوہرا لے، یہ تو قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، جو کچھ مرضی کر لے، یہ پوری طرح شریعت پر چل نہیں سکتا، یہ نبوت کا خاصہ ہے، نبی بالکل الف سے یہ تک 100% اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ورنہ صحابہ سے بھی کمیاں ہوئی ہیں، کمی کمزوری کی بات نہیں، لیکن ایک بندہ سمجھتا ہی نہیں، ایک بندہ اپنے اصل مقصود کو سمجھتا ہی نہیں، تو یہ کمزوری نہیں، یہ لاپرواہی ہے، اور شاید کئی ایسے لوگ کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، کئی ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو یہاں اپنے آپ کو مسلمان تصور کر کے جائیں گے، اللہ معاف کرے، اللہ کی عدالت میں وہ کافر لکھے جائیں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے قیامت، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے محض جو طوطے والی رٹ ہوتی ہے اس سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، کلمے کے تقاضے سمجھنے سے بندہ مسلمان ہوتا۔ ممی تے ڈیڈی نہ مفہوم سارے سمجھ گدا، سب نے سمجھ لیا، انگلش کا مشکل کے مشکل ٹاپک مضمون سمجھنے کے لیے دور دراز کے سفر کر لیے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے قریب کا سفر بھی ہمیں کچھ مشکل لگ رہا۔ لوگ نہیں جا رہے، امریکہ جا رہے ہیں لوگ، انگلینڈ جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں تعلیم حاصل، وہ کیا تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ وہ یہی انگلش میڈیم پڑھنے کے لیے۔ کل اللہ نہیں پوچھے گا مجھ سے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کہ تو نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے حصول کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جو میں نے دیا تھا، اتنا کچھ تو نے خرچ کروایا، کہاں تک تو نے تعلیم حاصل کروائی، اور یہ تو نے نہ خود حاصل کی اور نہ بچوں کو حاصل کروائی، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو چیزیں تو تھی، ان کو تو نے ساری زندگی میں نہیں سمجھا، میری عدالت میں تو کیسے آ گیا؟ جانا ان لوگوں کی عدالت میں جا، ان سے اپنا بدلہ وصول کر جن کی تو تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ نہ بریلوی کا اختلاف ہے، نہ شیعہ کا اختلاف ہے، نہ دیوبندی کا ہے، نہ مرزائی کا ہے، نہ کسی اور کا ہے، یہ دعوت فکر ہے، ہر شخص کو چاہے کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اسے اپنے گریبان میں جھانک کر رات کو بستر پہ سو کر یہ چیز غور کرنے چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ چلو میری 80 سال 50 سال 40 سالہ زندگی گزر چکی ہے، میں نے آج تک ابتدا سے لے کر جب سے میں بالغ ہوا، بلوغت آپ 12 سال لے لیں، 13 14 15 لے لیں، چلو پہلے لوگ 15 16 سال میں بالغ ہوتے تھے، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، جمنا نائی جنا بالغ ہونا، 15 سال کے سے لے کر 15 سال سے پہلے کی پوچھ گچھ نہیں، بلوغت سے پہلے کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس کا حساب کتاب نہیں ہونا، جو کھایا بس جتنا کھا سکتے ہیں، یہ بچے جو کھا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں یہاں کریں، ان کے بارے میں کوئی کاپی نہیں لکھی جا رہی، لیکن جو ہی بالغ ہوگا وہاں سے کاپی شروع ہوگی، بندہ حساب لگائے، میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اس وقت سے لے کر میں نے رب کی اس زندگی کے کتنے سال، کتنی بہاریں گزاری، کتنے سیکنڈ گزارے، کتنے منٹ گزارے، اور یہ بھی اللہ کہتا ہے میں کل پوچھوں گا اولم نعمرکم، 22واں پارہ سورہ فاطر، اولم نعمرکم ما یتذکر
فیہ من تذکرا وجاءکم النذیر، میں نے عمر نہیں دی تھی تجھے، زندگی نہیں دی تھی جس میں تو سنتا رہا سب کچھ، میرا قرآن بھی سنایا جاتا رہا، احادیث بھی سنائی جاتی رہی، وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی آئے تھے، انبیاء کے دور کے لوگوں کو کہا جائے گا تمہارے پاس انبیاء آئے تھے، بعد کے لوگوں کو کہا جائے گا تمہارے پاس کتاب تھی، تمہارے پاس قرآن تھا، حدیث تھی، علماء نے تمہیں بتایا تھا۔ قرآن مجید 13ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ مجرم کو یہ خطاب کرے گا، مجرم کو خطاب ہوگا، جا کر یہ ترجمہ بھی پڑھو، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم نے وہ جگہ، وہ رہائش گاہیں بھی تم نے دیکھی تھی دنیا میں جو تم سے پہلے لوگ ہو گزرے تھے، میں نے ان کے اوپر عذاب بھیجے، ان کو میں نے پکڑا، تم نے یہ ان کا نظارہ بھی کیا تھا، دیکھا بھی تھا، تم ان جگہوں سے گزرتے بھی رہے۔ فی مساکن الذین ظلموا، ان لوگ، مساکن مسکن رہائشگاہ کو کہتے ہیں، ان لوگوں کی رہائشگاہ سے تم گزرتے رہے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، ہم نے پکڑا تھا ان کو، یہ دنیا میں عبرت موجود ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، بیان بھی ہوتا رہا تمہارے سامنے، قوم سمود کے ساتھ یہ بنا، فرعون کے ساتھ یہ بنا، قارون کے ساتھ یہ ہو گیا، حامان کے ساتھ یہ ہو گیا، اور جنہوں نے اچھی راہ اختیار کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام ملے، صحابہ کو یہ ملے، جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی ان کو یہ ملا، جنہوں نے نہ مانی ان کو یہ ملا۔ تبین، بیان ہوتا رہا تمہارے اوپر۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کل پوچھیں گے تم نے ظالم لوگوں کی رہائشگاہ بھی تم نے دیکھی تھی۔ اور اگر ان لفظوں میں سمجھ نہ آئے تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے اس دنیا میں ذلیل ہو کر مرے، ملکی طور پر جو حکمران تھے وقت کے، اور اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا، ایسے ذلیل ہو کر مرے، خدا کی قسم عبرت کا نشان بن کر مرے۔ انہیں بھی دیکھ کر اگر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا تو یہ قرآن کی آیات گواہی دیتی ہیں، کل اللہ پوچھے گا تیرے سامنے وہ انجام نہیں ہوا تھا؟ ہمارے علاقے میں، باہر کی چھوڑو، بات سمجھ نہ آئے تو پھر مزہ نہیں نا، ہمارے علاقے کے کئی جاگیردار مر گئے، کیا لے کر گئے ساتھ؟ یہی ہے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ میں اللہ مثالیں بیان کرتا رہا تمہارے سامنے، تمہیں دکھاتا رہا، کئی جاگیردار مر گئے۔ سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، یعنی کئی جاگیردار مر گئے، پھر تو جاگیروں کے پیچھے جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے، رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ پوچھے گا۔ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، پھر کبھی بیان کریں گے۔ میں نے بات یہ کی تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہر شخص کا، جو بالغ ہو گیا اس کا یہ فریضہ ہے، یہ سب سے اول فریضہ ہے۔ اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں، وہ ابھی تک مسلمان نہیں، پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ بے شک کسی مفتی سے جا کر پوچھ لے کہ مجھے کلمے کا معنی مفہوم نہیں آتا جی، میں اگر زبان سے پڑھتا ہوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں؟ مفتی دل مفتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کلمے کے تقاضے لکھوائیں کسی سے کہ کلمہ کہتا کیا ہے، کسی سے لکھوائیں، ان کو دل پر پیش کریں کہ یہ تقاضے، کلمہ ان چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، میرا دل نے آج تک تو یہ چیزیں سنی نہیں، مانی نہیں، سمجھی نہیں، تو پھر میں زبان سے پڑھتا رہوں، کیا ہے؟